سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو حذیل کے ساتھ ہے، اور یہ قدیم زمانہ اسلام کے مسلمانوں میں سے، یہاں تک کہ ائمہ اسماء الرجال نے لکھا کہ یہ سادس الاسلام تھے، یعنی چھٹے مسلمان۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے صرف 5 افراد اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور چھٹے یہ تھے، اور غریب آدمی تھے، مگر بجائے اس بات کے کہ بہت زیادہ جا کے کوئی محنت مزدوری کریں یا کام کاج کریں یا تجارت کریں اور اس طرح اپنی غریبی کو دور کر لیں، ان کا زیادہ سے زیادہ شوق تھا کہ بس میں اتنی کمائی کر لوں جس سے 2 وقت کا کھانا جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے، ان کا اور ان کے بچوں کا، اور اس کے بعد باقی ٹائم سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گزار دیتے تھے۔ ان کی فضیلت میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ 5 مسلمانوں کے بعد مسلمان ہونے والے چھٹے فرد یہ تھے۔ اور احادیث میں ہم نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اگر کوئی بیگانہ آدمی، اجنبی آدمی باہر سے آتا اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اٹھنا بیٹھنا، آگے پیچھے سرکار کے رہنا، ان چیزوں کو وہ مشاہدہ کرتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہی فرد ہے، اس حد تک۔ اور پھر ان کے شوق کیا تھے؟ ایک تو شوق تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، اور جو کچھ سرکار کرتے ہیں اس کو بنظر عمیق مشاہدہ کرتے رہنا، اور جو کچھ سرکار فرماتے ہوں اس کو سنتے رہنا، جو کچھ حضور سے سوال کیا جائے حضور اس کا جو جواب دیں اس کو ذہن نشین کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا شوق تھا۔ مگر اس کے ساتھ کوئی 2-3 شوق اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شوق یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کے تو حضور بیٹھتے، مثلا حجرہ شریفہ سے نکل کر تو مسجد کے اندر جا کے سرکار نے بیٹھنا ہوتا عام لوگوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گدیلا جو نیچے بچھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھا کرتے تھے، وہ گدا جو ہے، ایک تو اس کو یہ فوراً لپیٹ کے تو اپنی بغل کے نیچے یہ لگا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرہانہ مبارک یا آپ کا تکیہ مبارک جو ہے اس کو بھی یہ اٹھا لیتے، اور چاہے جہاں بھی جانا ہوتا تو یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے یہ چلتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک جو ہیں ان کو بھی یہ اٹھا لیتے، اٹھا کر اپنی بغل میں یہ دبا لیتے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے لیے پانی کا برتن جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ اٹھا کے رکھتے۔ تو سفر میں ہوتے تو بھی ایسا ہی ہوتا، اگر شہر کے اندر ہوتے تو بھی ایسا ہی ہوتا، اگر مسجد نبوی شریف سے گھر تشریف لے جاتے یا گھر سے مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لاتے، یا اسی طرح کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے یا وہاں سے پھر واپس آتے، تو ان تمام حالتوں کے اندر یہ سارا کام جو میں نے بتایا ہے، ان چیزوں کو اٹھا کے حضور کے ساتھ چلنا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں آپ کو جوتے مبارک جو ہیں، نالین مبارک جو ہیں وہ بھی پہنانا، جہاں ضرورت ہو وضو کی تو وہاں پر وضو کروانا، اور اسی طرح جہاں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو وہاں نیچے جو ہے نا وہ گدا جو ہے وہ بچھانا اور تکیہ رکھنا یہ، اور جب سرکار اٹھنا چاہیں وہاں سے تو پھر ان ساری چیزوں کو سنبھالنا اور اپنے ساتھ لے کے سرکار کی اگر سواری پر سوار ہوں سرکار تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے بھاگتے چلنا، یہ ساری چیزیں اٹھا کے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے صاحب الوسادۃ والنالین، یعنی سرکار کے نالین مبارکین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے بچھونے یا بیٹھنے کے گدے والے،
یہ ان کا لقب مشہور تھا۔ اور جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت جو ہے وہ رکھی ہے اور ان کو یہ نصیب میں ہوا ہے، تو اسی کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا احادیث جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے روایت کی۔ اور چونکہ ہم وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں ہی نہیں سنی، احادیث ہی نہیں سنی، بلکہ وہ حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سرکار کا تفقہ، فقاہت کے انداز میں جو مسائل کو فٹ کرنا ہے کسی صورتحال پر، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے تو یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے فقیہ اور امام مجتہد بھی بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل کے اندر یا نوافل کے بغیر، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی نماز کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر سرکار کے ساتھ یہ شمولیت فرمایا کرتے تھے۔